ارلی 2000 میں ایک ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا جس کا نام تھا دا ورلڈ۔ یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس مین میڈ آرکیپیلاگوس تھا جو دنیا کے نقشے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا یہاں پر لگژریس ہومز اور ٹاپ لیول ٹورسٹ ریزورٹس بنائے جائیں جو صرف ایک شارٹ بوٹ رائڈ پر دبئی سے کنیکٹڈ ہوتے۔ لیکن آج جب ان آئی لینڈ کی کمپلیشن کو 10 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، وہاں تقریباً کچھ بھی تعمیر نہیں ہوا۔ آخر یہاں ہوا کیا تھا؟ فیکٹس می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے ویلکم۔ ارلی 2000 میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے دبئی کے ساحل کے قریب مصنوعی زمین بنانے میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی دیکھی۔ دبئی میں ریئل اسٹیٹ کا بوم اتنا زبردست تھا کہ اسے روکنا مشکل لگ رہا تھا اور اوشن پراپرٹیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی۔ دبئی نے اپنی کوسٹ لائن کو تقریباً مکمل طور پر ایکسپینڈ کر لیا تھا، تو نکیل پراپرٹیز جو کہ دبئی کی حکومت کی ملکیت والی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے نے علاقے کو مکمل طور پر بدلنے کے ایمبیشیس پلانز بنائے، وہ بھی صرف 2 دہائیوں میں۔ 2001 سے 2006 کے درمیان کئی پلانز اناؤنس کیے گئے۔ کمپنی نے 3 مختلف آئی لینڈ پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کی جو سپیس سے دیکھنے پر پام ٹریز کی شکل دکھاتے۔ یہ تھے پام جمیرہ، پام جبل علی اور آخر میں آتا ہے پام دیرہ جو اب تک کا سب سے بڑا آئی لینڈ تھا۔ اس کے علاوہ دا ورلڈ کا بھی اعلان کیا گیا۔ مختلف علاقے پلان کیے گئے جن میں لو ڈینسٹی ہاؤسنگ، ہائی ڈینسٹی کمپلیکسز اور ایسے آئی لینڈ شامل تھے جو کمرشل یوز کے لیے بنائے جائیں گے۔ دوسرے فیز میں دا ورلڈ کو ایک اور بھی بڑا منصوبہ سپلیمنٹ کرنے کا ارادہ تھا، دا یونیورس۔ مین میڈ آئی لینڈز ایسے ڈیزائن کیے گئے جو سورج، چاند، سولر سسٹم کے پلینٹس، ملکی وے اور ایک دور دراز گلیکسی کی شکل میں ہوں۔ پام جبل علی کے قریب ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ بنایا جانا تھا، دبئی واٹر فرنٹ۔ یہ آئی لینڈ سٹارز اور کریسنٹ کی شکل میں بنائے جانے تھے جو اسلام میں ایک امپورٹنٹ سمبل ہے۔ اس کنسٹرکشن پروجیکٹ کو دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہا گیا۔ یہ شکل پام جبل علی کو ایروژن سے بچانے کے لیے ایک شیلٹر کا کام کرے گی۔ ان تمام پروجیکٹس کے ساتھ دبئی کا زیادہ تر کوسٹ ٹرانسفارم ہو جاتا، کیونکہ ایک طرف ابو ظبی کی امارات شروع ہوتی ہیں اور دوسری طرف شارجہ کی امارات۔ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ان پروجیکٹس کو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھانا واقعی اسٹونشنگ تھا۔ لیکن یہ آئی لینڈ پریسٹیج پروجیکٹ سمجھے جاتے تھے جن کا بڑا گول تھا دبئی کو ایک میجر ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ میں تبدیل کرنا اور اس طرح نئی انکم سورسز پیدا کرنا، ایک ایسی جگہ کے لیے جس کی زیادہ تر دولت آئل ایکسٹریکشن سے آئی ہے۔ اب چلے دیکھتے ہیں کہ ان ایمبیشیس پلانز کا کیا ہوا۔ 2001 میں نکیل پراپرٹیز نے یہ پروجیکٹ صرف اپنی جگہ پر دبئی کی کوسٹ لائن کی لینتھ کو ڈبل کر دیتا۔ 2006 میں لینڈ ریکلیمیشن مکمل ہو گیا اور پہلے اپارٹمنٹس بھی ڈیلیور کیے گئے۔ پام کی سٹرینڈز میں زیادہ تر پرائیویٹ ہاؤسز ہیں، جبکہ بریکنگ واٹر رنگ کے ارد گرد جو پام کو سٹارم سے پروٹیکٹ کرتا ہے کئی بڑے لگژری ہوٹلز بھی بنائے گئے۔ جبکہ پام جمیرہ ابھی تعمیر کے مراحل میں تھا، دوسرے پروجیکٹس بھی شکل لینے لگ گئے۔ ناظرین، 21ویں صدی میں دبئی کی گروتھ کی رفتار ایک نئی بلندی پر پہنچ چکی تھی۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تیزی سے بوم آ گیا اور کئی اہم پروجیکٹس بنے جیسے برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ سپٹمبر 2008 میں
پام جمیرہ پر اٹلانٹس ہوٹل نے اپنی افتتاحی تقریب منائی، جس میں پورے پام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ لیکن یہ سیلیبریشن اس حقیقت کو بدل نہیں سکے کہ بین الاقوامی مالی بحران نے دبئی کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میگا پروجیکٹس جو ساحل کے قریب آرٹیفیشل آئیلینڈز پر بن رہے تھے وہ کولیپس کے خطرے میں ہیں۔ بہت سی کنسٹرکشن سائٹس بند کر دی گئیں۔ ناظرین، گرتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے زمین کے پلاٹس کی قیمتیں تیزی سے گر گئیں اور پام جبل علی کی ترقی رک گئی۔ 2011 میں نکیل پراپرٹیز نے انویسٹرز کو ری فنڈ کی پیشکش کی اور تب سے یہ پروجیکٹ روک رکھا ہے، اور وہ خالی سینڈی آئیلینڈز جو سمندر میں 7 کلومیٹر یعنی 4.3 میل تک پھیلے ہوئے ہیں عجیب طرح سے بھولے ہوئے لگتے ہیں۔ پام جبل علی پورٹ کے پیچھے واقع ہے۔ اس کے قریب کوئی سٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور وہ زیادہ تر خواب جو پروجیکٹ پلانرز نے دیکھے تھے لگتا ہے کہ ریت کے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ دبئی واٹر فرنٹ کی زمین کی بحالی یعنی لینڈ ریکلیمیشن ابھی کہیں زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئی، مگر سیٹلائٹ امیجز میں آپ کچھ آئیلینڈز کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال پام دیرہ کے ساتھ بھی ہے۔ زمین کی بحالی کچھ حد تک ہو چکی تھی مگر ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ 2013 میں نکیل پراپرٹیز نے اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے اس کا نام بدلنے کا فیصلہ کیا۔ نیا پلان یہ تھا کہ مزید زمین بنانے کی بجائے اس پروجیکٹ کو چھوٹا کر کے اب اسے صرف دیرہ آئیلینڈ کہا جاتا ہے، اور ابھی کچھ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے جس میں ایک مال، 2 ہائی رائز بلڈنگز اور ایک شاپنگ اسٹریٹ شامل ہے۔ ناظرین، اب جو پروجیکٹ صرف لاسٹ میں بچا تھا وہ تھا دا ورڈ۔ زمین کی تخلیق زیادہ تر مکمل ہو چکی تھی اور جزائر کا ایک بڑا حصہ مالی بحران سے پہلے ہی فروخت ہو چکا تھا، لیکن آئیلینڈ کی مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ جن انویسٹرز نے خریدے تھے وہ مالی بحران کے بعد اپنی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اگرچہ مالی بحران کے بعد دبئی میں نئے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری بڑھی، لیکن دا ورڈ پروجیکٹ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا کیونکہ اس قسم کے انویسٹمنٹس پر واپس آنے والے منافع پر کانفیڈنس کم ہو گیا تھا۔ ابتدائی منصوبے کے اعلان کے 10 سال بعد دا ورڈ لگ رہا تھا کہ موجودہ دور میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ ناظرین، بہت سی تشویشیں اس پروجیکٹ کی دیرپا کامیابی کے بارے میں اٹھیں کیونکہ خبریں آئیں کہ جزائر کے درمیان چھوٹے چینلز ریت سے بھرنے لگے ہیں، اور بڑھتے ہوئے سمندر کی سطح اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ عام طور پر زمین کی بحالی یعنی لینڈ ریکلیمیشن کے پروجیکٹس کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویشیں سامنے آئیں۔ پام جمیرہ کے رہائشیوں نے پانی کے معیار پر اعتراض کیا، جبکہ بریک واٹر پام کو ایروژن سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ قدرتی ٹائیڈل موومنٹ کو بھی روکتا ہے، جس کی وجہ سے پام کے اندر سمندری پانی ساکن ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی خدشات پر بھی زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ ہزاروں ٹن ریت کو سمندر کی تہہ پر ڈالنے کا اثر میرائن ایکولوجی پر پڑتا ہے، خاص طور پر جب وہ جگہ پہلے تقریباً ہموار تھی۔ آئیلینڈ زیادہ تر ریت پر مشتمل ہیں جو دبئی کے کم گہرے سمندری پانی سے نکالی گئی تھی، اور اس سے کوسٹل سوئل کی انسٹیبلٹی کا خدشہ ہے جو قدرتی ساحل کی ایروژن کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ نتائج کافی عرصہ سے معلوم ہیں، لیکن اب ایسے پروجیکٹس کو مارکیٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جنہیں ماحولیاتی لحاظ سے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے حالیہ سالوں میں زیادہ تر پروجیکٹس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی میں مائیگرنٹ کنسٹرکشن ورکرز کی مشکل زندگی کی صورتحال بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ پھر بھی ان جزائر پر کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ایسے ہیں جو اب شکل لینے لگے ہیں۔ ابتدائی طور پر صرف ایک جزیرہ تھا جس پر ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ ایک ولا تھی جو پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے شو ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔
2012 میں لیبنان آئیلینڈ پر رائل آئیلینڈ بیچ کلب کا افتتاح ہوا۔ یہ کلب دن کے وقت ٹورسٹ کو بوٹ کے ذریعے آ کر خدمات فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑا پروجیکٹ 2014 میں اناؤنس ہوا۔ ایک آسٹرین ریئل اسٹیٹ انویسٹر نے یورپین آئی لینڈز پر کئی منصوبے بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ پروجیکٹ دی ہارٹ آف یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مقصد یورپ کا ایک منی ورژن بنانا ہے۔ یہاں پر لگژری ہوٹلز بنیں گی جو وینس یا موناکو جیسے مشہور مقامات سے انسپائرڈ ہوں گی۔ اس کے علاوہ سوئس آئی لینڈ پر ایک پلازا بھی بنایا جائے گا جہاں آرٹیفیشل سنو گرائی جائے گی۔ یہ پروجیکٹ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس جنہوں نے دبئی کے کوسٹل لینڈسکیپ کو تبدیل کیا، وقت گزرنے کے بعد کیسے دیکھے جائیں گے؟ جب دبئی کی گروتھ سست ہو رہی ہے اور یہ عظیم خواب جو اس شہر کی پہچان ہے مزید تعمیر نہیں ہو رہا بلکہ صرف جیا جا رہا ہے، اب بہت سے لوگ صرف یہ کہیں گے کہ یہ تمام پروجیکٹس صرف ایک یوزلیس ڈریم بن کر رہ گئے، کہ شاید دبئی ان منصوبوں میں ناکام ہو گیا یا دبئی اب کچھ نیا نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دبئی ہے جو امپوسیبل کو پوسیبل بنانے کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور اسی دبئی نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا ہے اپنے دبئی ویژن 2040 کے ساتھ، جس میں ایسے شاندار اور حیران کن میگا پروجیکٹس شامل ہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ ہم ان پروجیکٹس پر پہلے ہی ڈیڈیکیٹڈ ویڈیوز بنا چکے ہیں، جن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے، یا پھر آپ ہمارا چینل وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، دبئی کے ان میگا پروجیکٹس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔